اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق ولكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جن مرحومین کی تربیت کے نتیجے میں ہم سب حسینی بنے اور جن مرحومون نے ہم سب کو ان مجالس میں آنے کے آداب سکھائے ہیں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جن مرحومین نے جن ان حسینی مجالس کی بنیاد ڈالی، اس عزاداری کی بنیاد ڈالی، خدا ان سب کو سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ اس محرم میں اس سے پہلے جن علماء سے آپ نے سنا، آپ کے دلوں میں حسین اور اصحاب حسین کی معرفت میں اضافہ ہوا، اگر وہ یا ان کے مرحومین اس دنیا سے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ یہ مرثیہ خان، یہ نوحہ خان، یہ شاعر حضرات، یہ تبرک کا اہتمام کرنے والے مومنین و مومنات، اگر ان کے گھر میں سے بھی کوئی فرد اس دنیا سے چلا گیا ہو، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ دین کے تمام خدمت گزاروں، شہداء، خصوصاً شہداء مدافعین حرم، جنہوں نے ہمارے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے عراق میں مومنین اور مومنات کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کو بچانے کے لیے جن جوانوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی جاب چھوڑی، آج کی اصطلاح میں جو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے بظاہر اپنا کیریئر داؤ پر لگایا اور اہل بیت علیہ السلام بی بی زینب کے حرم کو بچانے کے لیے، ان شہداء کے درجات بلند ہے۔ خدا ان تمام شہداء مدافعین حرم کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں۔ ہر سال عزاداری کے جلوسوں میں مختلف ملکوں میں، پڑوس میں، دور دراز افریقہ میں بہت سارے جوان حسینی راستے میں اس عزاداری کے جلوسوں میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کا خون بہتا ہے، ان عزاداروں کے بھی درجات بلند ہیں۔ خدا ان حسین کے راہ میں شہید ہونے والے عزاداروں کو بھی مولا حسین علیہ السلام اور اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے، یہاں اس بستی میں جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، جو لوگ یہاں آپ کے یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، جنہوں نے ان مجلسوں اور دوسری مجالس کا اہتمام کیا ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند آواز میں سورہ مبارکۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنی صحت سلامتی کے لیے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، ماں باپ کی صحت سلامتی اور طول عمر کے لیے، جو شادی شدہ ہے اپنی بیوی بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے، ہمارے آس پاس جو پڑوسی ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، دل سے آس پاس رہنے والے مومنون کی صحت و سلامتی کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ پوری دنیا میں جو مومنین و مومنات ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جو دین کے خدمت گزار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا، خامنئی و سیستانی و نصر اللہ اور اس طرح کے لوگ جو پوری دنیا میں راہ ولایت میں، راہ امامت میں، راہ علی میں، راہ حسینی میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، تمام دشمنان اسلام کے منصوبوں سازشوں کی ناکامی کے لیے، جنہوں نے ایران، عراق اور تمام شیعہ مملکتوں کے لیے، اسلامی مملکتوں کے لیے برے خواب دیکھے ہیں، وہ خواب ناکام ہونے کے لیے، ان کی سازشیں ناکام ہونے کے لیے اور وہ ایسے دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ الحمدللہ 1 مہینے سے زیادہ آپ فرش اعضاء پر آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ فرش اعضاء پر بیٹھیں گے، جتنا زیادہ مولا حسین کے بارے میں سنیں گے، جتنا زیادہ کربلا کے بارے میں سنیں گے، پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ حسینیت اور حسینی پیغام انسانوں کے لیے، صرف شیعوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے یہ جو باہر اور یہاں ہر جگہ آکسیجن اور ہوا آپ لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، خصوصاً آج کے معاشرے میں جو فتنہ و فساد سے بھرا ہوا ہے، خصوصاً آج کے نوجوانوں کے لیے جن کے سامنے ہم سے زیادہ چیلنجز ہیں۔ میں اور آپ جب جوان تھے، ہماری جوانی میں اتنی زیادہ چیلنج نہیں تھے جتنی زیادہ چیلنجز ہمارے آج کے 10 سال، 20 سال، 15 سال کے بچوں اور جوانوں کو جو چیلنجز، اور ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا ہنر انسان کہاں سیکھے گا سوائے فرش اعضاء کے، کہیں اور نہیں سیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ انسان صحیح کربلا سنے اور صحیح کربلا پڑھے اور صحیح کربلا سمجھے۔ میں نے ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک جگہ کہا کہ کربلا ہر دور کے انسانوں کو آزاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن حقیقی کربلا، رسمی کربلا نہیں۔ رسمی کربلا خود ایک بڑی اسیری ہے، رسمی کربلا خود ایک بڑی اسیری ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں محرم سے پہلے ہی وہ رسموں کا اہتمام کرتے ہیں، محرم ختم ہونے کے بعد بھی ان کی رسمیں ختم نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں اشارہ کروں گا، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا، 2 مہینے 2.5 مہینے ہم کربلا کے اس سرچشمے کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، پورا ٹائم، پوری جوانیاں، پوری زندگیاں رسموں میں بیت جاتی ہیں۔ اہم یہ کہ حسین علیہ السلام کی حقیقی کربلا میں ہم وارد ہوں، حسین علیہ السلام کی حقیقی کربلا سے ہم آشنا ہوں۔ حسین علیہ السلام کیوں نکلے تھے؟ حسین علیہ السلام کن چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے؟ حسین علیہ السلام کے جگر میں کن چیزوں کا درد تھا؟ حسین علیہ السلام کن چیزوں کے لیے بے قرار تھے؟ حسین علیہ السلام کیا دیکھ رہے تھے کہ خود اور اپنے بیوی بچوں کو 5 مہینے کے اتنے طولانی سفر کے لیے نکلے، اور وہ سفر جس میں کوئی سہولیات، کوئی فیسلٹی حسین علیہ السلام کے سامنے نہیں تھی، ایک منزل سے دوسری منزل، ایک پڑاؤ سے دوسری پڑاؤ، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، یہاں تک کہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے صبح بھی خطبہ دے رہے تھے، ظہر کے وقت بھی خطبہ دے رہے تھے، شہادت سے پہلے بھی خطبہ دے رہے تھے، جب زیر خنجر تھے اس وقت بھی ان کی ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ حسین علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے تھے۔
کیا تھا حسین علیہ السلام؟ کون سی بے چینی تھی حسین علیہ السلام؟ کس چیز کے لیے بے قرار تھے کہ حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، مولا حسین نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّ بِرَأْيٍ مِثْلَ یزید، اسلام کا خدا ہی حافظ ہے جب یزید جیسے لوگ حاکم بنے۔ کون سی چیز حسین کو بے چین کر رہی تھی کہ جیسے ہمیں کوئی کسی انسان کی، کسی عزیز کی مرنے کی خبر آتی ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم غم کی خبر سنتے ہیں، جب اسلام کے غربت کے بارے میں حسین سنتے ہیں، جب پیغمبر کے پیغام کی غربت کے بارے میں حسین سنتے ہیں، تو حسین علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد ولیت الامہ برأی مثل یزید۔ جب ولید مولا حسین سے کہا اسی میں آپ کی خیر ہے کہ آپ یزید کی بیعت کرے، تو مولا نے اس وقت یہ کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا کوئی مر گیا تھا، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ مولا کہیں گے ایک دردمند انسان ظاہری موت پر انا للہ نہیں پڑھتا ہے، جب معاشرے میں حقیقی موت ہو، کردار کا موت ہو، اس وقت بھی انا للہ پڑھا جاتا ہے۔ موت صرف ظاہری تھوڑی ہوتی ہے، ظاہری موت صرف ظاہری نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں اور خود مولا حسین علیہ السلام کے خطبات میں ہے، کتنے ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ کہا گیا یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ جب کسی معاشرے میں امر بالمعروف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جب کسی معاشرے میں ویلیوز اور اقدار کو بچانے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جب کسی قوم کے سامنے دین پامال ہو رہا ہو، جب کسی جماعت کے سامنے دینی اقدار پامال ہو رہے ہوں، جب کسی معاشرے کی آنکھوں کے سامنے شرافتوں کا جنازہ نکل رہا ہو، تو شریف لوگ ایسے موقع پر کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے آنکھوں کے سامنے وہ دیکھتے ہیں یہ معاشرہ مر چکا ہے۔ جب معاشرہ مر جاتا ہے تو ان کی زبانوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون آتا ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو سیرہ نبوی کے بارے میں۔ سیرہ نبوی ہماری نجات کا ضامن۔ سیرت النبوی کا کربلا کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ پیغمبر کی سیرت کا عزاداری کی مجلسوں کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ آپ لوگ اگر زحمت کریں گے ادھر آئیں گے، ادھر آئیں گے۔ ہمیشہ ہم سب کو آگے رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ مجلس میں جو حاضر ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جو باہر بیٹھے ہیں اور اندر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ سیرت النبوی کا کربلا کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ پہلے میں یہ آپ کو واضح کروں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بڑے فتنے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تعجب کرتا ہے انسان۔ کبھی کبھی یہ بھی فتنہ ہے کہ بھائی ممبر پر نصیحت اور تبلیغ مت کیا کرو، تبلیغ تو صرف محراب میں کرنی چاہیے، ممبر صرف فضائل کے لیے ہے نا۔ اور ہمارے بولے والے مومنین یہ مان لیتے ہیں، انہوں نے یہ تقسیم بندی، یہ ڈویژن مان لیا، ہاں ممبر فضائل کے لیے ہیں اور محراب نصیحت کے لیے، تبلیغ کے لیے ہے۔ اور ہمارے مومنین بھول جاتے ہیں علی علیہ السلام نے وہ خطبے فقط محراب میں نہیں دیے، ممبر پہ بھی دیے۔ مولا علی علیہ السلام کے وہ خطبے جن سے مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں، وہ مولا نے دیے وہ خطبے جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن سے انسان کے اوپر نیند حرام ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے وہ خطبے کہاں دیے گئے؟ مسجد کوفہ کے محراب میں اور مسجد کوفہ کے ممبر پر۔ اور اب کچھ جاہلوں نے
ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ مومنین کے سامنے اگر کوئی تبلیغ کرے کہتے ہیں نہیں مولانا یہ تو ممبر کا حق نہیں، ممبر کا حق یہ کہ فضائل بیان کیے جائیں. اور فضائل بھی کس کو سمجھتے ہیں؟ فضائل صرف خیبر و خندق کی باتوں کو سمجھتے ہیں. اگر علی کے علم کی بات کی جائے لوگ اس کو فضیلت سمجھتے ہی نہیں ہیں. کس جہالت میں لوگ جی رہے ہیں. اگر علی کی سیرت بیان کی جائے، اگر علی کا لائف سٹائل بیان کیا جائے، اگر علی کا طرز زندگی بیان کیا جائے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو اس کو تو فضائل بیان کرنے چاہیے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو لہذا کربلا کا سیرت النبوی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ کربلا کا عزاداری کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ کربلا کا مولا حسین علیہ السلام کی اس عزاداری اور ماتمداری کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ میرے عزیزو اگر آپ حسین علیہ السلام سے خود کربلا سنیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولا حسین جو کربلا میں نکلے تھے اس میں ایک بڑا ہدف یہ تھا کہ سیرت النبوی کو زندہ کیا جائے. اب میں دو تین جو مولا حسین علیہ السلام کے خطبے ہیں جہاں مولا حسین علیہ السلام نے جو درد بیان کیا، حسین کے سینے میں درد، جو مولا حسین علیہ السلام نے درد بیان کیا، قرآن کی غربت کا درد، اسلام کی غربت کا درد، امر بالمعروف کی غربت کا درد، وہیں پر نبی حسین علیہ السلام نے یہ بھی درد بیان کیا سیرت النبوی کی غربت کا درد. دو تین نمونے آپ کے سامنے بیان کروں گا. سیرت النبوی کی غربت کا درد. مولا حسین نے بہت سارے لوگوں کو خط لکھے، مولا حسین علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کو پیغام بھیجے، مولا حسین علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر خطبے دیے، جن خطبوں میں حسین علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں امت کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ فلان چیز کا جنازہ نکل گیا، فلان چیز ہمارے درمیان سے اٹھ رہی ہے، فلان چیز ہمارے درمیان سے ختم ہو رہی ہے، فلان چیز کی اہمیت گھٹ رہی ہے. انہی چیزوں میں ایک چیز جب مولا حسین علیہ السلام نے خط لکھا، کن کو؟ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. بہت کوشش کرنی چاہیے کہ آپ منبر پر بیٹھنے والے خطیب کو پابند کرے، وہ حسین کی کربلا آپ کو سنائے اور حسین کی زبانی آپ کو کربلا سنائے. آپ کو اتنا بیدار ہونا چاہیے کہ آپ مجھ جیسے حقیر طالب علم کو کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے پابند کریں اور ریفرنس کے ساتھ وہ آپ کے سامنے آ جائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. امر بالمعروف صرف ممبر پر نہیں کیا جاتا ہے، ممبر کے نیچے بیٹھنے والے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف زندہ کریں. آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے بارہا اس محرم میں کہا کہ مجلس کے منتظمین کو کسی مولوی صاحب کو بلانے سے پہلے اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے اس سال کن موضوعات کی ہماری بستی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں سے، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے گھروں میں کن موضوعات کی زیادہ ضرورت ہے. اور پھر مولانا سے پہلے کہے مولانا اس سال یہ ہمارے بستی کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ موضوعات ہے، ان پر آپ پریپریشن کر کے آئیے، تیاری کر کے آئیے. اس لیے کہ ہماری مجلسوں کو حلال مشکل ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ حلال مشکل ہونا چاہیے. ہماری مجلسوں کے ذریعے نوجوانوں گھروں میں، ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں ان کا حل ملنا چاہیے منبر پر. اور آج مجلس بہت ساری جگہوں پر مجلس کے ذریعے مسائل اور مشکلات حل نہیں ہوتے ہیں، مشکلات بڑھ رہے ہیں. البتہ الحمدللہ خمینی کے انقلاب کے صدقے، شہداء کے خون کے صدقے ہر جگہ ایسے مبلغین اور علماء دین دکھائی دے رہے ہیں جو ایسا بیان منبر پر پیش کرتے ہیں جن کے ذریعے ہمارے یوتھس کے، ہمارے نوجوانوں کے مشکلات کیا حل ہو رہے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کے مشکلات بڑھ رہے ہیں اور وہ اس لیے شور مچاتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں. اہل بصرہ کو مولا حسین علیہ السلام نے خط لکھا
آپ کو پتا، یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو پتا ہونا چاہیے مولا نے کن کن لوگوں کو خط لکھا ہے۔ ہم سمجھتے شاید مولا نے صرف حبیب کو خط لکھا، اور ہمارے نوا خان آتے ہیں اس پر نوا کیا نوا لکھتے ہیں نا۔ مولا نے صرف حبیب کو خط نہیں لکھا، حبیب کو تو کربلا پہنچ کر خط لکھا تھا۔ جب مولا مدینے سے نکلے تھے تو جگہ جگہ خطبہ دے رہے تھے اور بہت سارے شہر والوں کو خط لکھ رہے تھے، بیداری کے خط۔ کس کے خط؟ بیداری کے خط۔ تو اہل بصرہ کو مولا نے خط لکھا۔ سیرت النبی کا کنیکشن کس کے ساتھ؟ کربلا کے ساتھ۔ کربلا کا کنیکشن کس کے ساتھ؟ سیرت النبی کے ساتھ۔ مولا حسین اس اہل بصرہ کو لکھتے ہیں، اما بعد فإن اللہ اصطفیٰ محمدا من خلقہ، خدا نے محمد مصطفیٰ کو کیا چنا، وَأَكْرَمُهُ بِنَبُوَّتِهِ، اور ان کی عزت بڑھائی، ان کو مقرب بنایا نبوت کے ذریعے، وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ ثُمَّ قَبَضَهُ إِلَيْهِ وَقَدْ نَصَحَ لِعِبَادِهِ وَبَلَّغَ۔ پھر کہتے ہیں مولا آخر میں کہتے ہیں وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ، اے اہل بصرہ میں اپنے قاصد کو یہ نامہ لے کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ دیکھیے اگر ہم اس طرح کربلا حسین سے سنیں گے کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ مولا اہل بصرہ کو کہتے ہیں وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ، اہل بصرہ میں اپنے قاصد کو یہ خط لے کر بھیج رہا ہوں، اور اس خط میں حسین علیہ السلام نے ایک درد کا اظہار کیا۔ کس کا؟ درد کا۔ اور یہ عزاداری کیوں منعقد کرنی ہے؟ تاکہ حسین کا درد عام ہو جائے۔ مولا اس میں فرماتے ہیں وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، اہل بصرہ میں تمہیں خدا کی کتاب قرآن کی نصرت کے لیے بلا رہا ہوں۔ کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ خدا کی کتاب قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں۔ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ، اور اہل بصرہ میں تمہیں نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں، قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ مولا سنت کی طرف کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ مولا ریزن بھی بتاتے ہیں، ریزن بھی بتا رہے مولا۔ مولا بتا رہے ہیں میں وسنت نبی، سنت نبی ہی، اور نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ، لوگوں میں سنت نبی کی طرف اس لیے بلا رہا ہوں، فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، اس لیے کہ سنت نبوی ہمارے درمیان اٹھ چکی ہے، مر چکی ہے۔ سنت پامال ہو چکی ہے۔ وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ، اور بدعتوں کو زندہ کیا گیا، بدعتیں زندہ ہو رہی ہے، سنتیں پامال ہو رہی۔ تو یہ کربلا کا پیغام ہے، کس کے ذریعے؟ مولوی صاحب کے ذریعے نہیں، خطیب کے ذریعے نہیں، شاعر کے ذریعے نہیں، مرثیہ خان کے ذریعے نہیں، کس کے ذریعے؟ خود اس کی زبان سے جس نے کربلا برپا کی۔ کسی انسان میں طاقت نہیں ہے لوگوں کے سامنے حقیقی کربلا کو بیان کر سکے سوائے فرزند زہرا حسین علیہ السلام کے۔ جس نے کربلا برپا کی وہی کربلا کا حقیقی پیغام اور حقیقی کربلا سے ہمیں آشنا کر سکتا۔ اور حسین، یہ شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، حسین اپنی مجلسوں میں اپنے ماننے والوں کے درمیان غریب ہے۔ حسین کی مجلسوں ہی میں حسین کی نہیں سنی جاتی ہے، حسین ہی کی مجلسوں میں حسین کی نہیں سنی جاتی ہے، حسین ہی کے نام پر منعقد ہونے والی مجلس میں حسین کو نہیں سنی جاتی ہے، حسین کا پیغام نہیں دیا جاتا ہے۔ ہر ایک انسان آتا اپنی لفاظی شروع کرتا ہے، اور لفاظی سے لوگ جھوم جاتے ہیں، جھوم تو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر شعور بیدار
لہذا مولا فرماتے ہیں اے اہل بصرہ، یہ اہل بصرہ کے لیے نہیں ہے، یہ اہل عزا کے لیے بھی ہے، یہ اہل بصرہ کے لیے نہیں ہے، یہ اہل عزا کے لیے بھی ہے۔ اہل عزا سنو، میں تمہیں قرآن، خدا کی کتاب قرآن کی طرف بلا رہا ہوں۔ اہل عزا سنو، میں تمہیں سنت نبی کے طرف بلا رہا ہوں، اس لیے کہ سنت پامال ہو چکی ہے، بدعتیں زندہ ہو چکی ہے۔ ہر محرم کے بعد کوئی نہ کوئی نئی بدعت کیا ہوتی ہے؟ ہر محرم کے بعد ایسا لگتا ہے بدعتیں زندہ کرنے کا ایک کمپٹیشن ہے، ایسا لگتا ہے بدعت قائم کرنے کے لیے لوگ محرم سے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ کون نئی بدعت، کون نئی رسم ایجاد کریں۔ اب تو ایک کلپ آپ نے دیکھی ہوگی، آگ پر وہ زنجیریں رکھ کر ماتم کرنے کی ایک اور بدعت شروع ہو گئی۔ آگ پر وہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، زنجیریں رکھتے ہیں، ہر دن کے بعد، ہر محرم کے بعد، ہر سفر کے بعد ایک نہ ایک نئی بدعت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کے خطبے ہیں جو مولا نے مدینے سے لے کر کیا کربلا تک جب پہنچے اس درمیان مولا حسین نے دیے۔ اے اہل بصرہ، اے اہل عزا، اے ماتم دارو، اے نوحہ کرنے والو، اے مرثیہ پڑھنے والو، اے منبر پر بیٹھنے والو، میرے نام پر عزت کمانے والو۔ یہ جملہ خطبہ مینا میں ہے مولا حسین علیہ السلام کا۔ علماء کے درمیان جب مینا میں مولا نے خطبہ دیا، کن کے درمیان؟ علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان، مفتیوں کے درمیان، مجتہدین کے درمیان، ان سے مولا نے کہا دین کے نام پر عزت کماتے ہو، لیکن جب خود دین خطرہ میں ہوتا ہے تو تم دین کے دفاع کے لیے آگے نہیں آتے ہو۔ یہ خطبہ مینا میں مولا نے علماء سے گلہ کیا، علماء سے گلہ کیا، محدثین سے گلہ کیا۔ یہ جو تمہیں سب لوگ ہاتھ چومتے ہیں، یہ تمہارے اندر کوئی خاصیت نہیں تھی کہ لوگ تمہارا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تو دین کی وجہ سے تمہیں کیا یہ لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، اور جب دین خطرے میں تم لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہو۔ لہذا مولا حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک مقصد کیا ہے؟ سنت نبی کو زندہ کرنا، سنت نبی کو زندہ کرنا، اور مجالس منعقد کرنے کا ایک بڑا ہدف، ایک بڑا گول کیا ہونا چاہیے؟ سنت نبوی زندہ ہو، سیرت نبوی زندہ ہو۔ اور بھی بہت ساری جگہوں پر حسین علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کیا ہے، یہ تو میں نے ایک نمونہ بیان کیا ہے، 3-4 جگہیں ہیں جہاں حسین علیہ السلام نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ایک اور جگہ، ایک اور نمونہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ منزل بائزہ پر مولا حسین پہنچے، مختلف مقامات جو تھے، کاش ہمارے نوجوانوں کو یہ سب مقامات یاد ہوتے، ہے نا؟ کہاں کہاں حسین نے کون سا خطبہ دیا۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد ہمارے کشمیر میں اس کتاب کا جو مولا حسین علیہ السلام کے خطبے ہیں مدینہ سے کربلا تک، اس کا بک ریڈنگ کمپٹیشن ہوگا۔ کشمیر کے نوجوانوں نے پہلی محرم کو اس کتاب کو لانچ کیا، اس کی رونمائی کی، پہلی محرم کو ایک بڑے اجتماع میں 2-2.5 مہینے نوجوانوں نے پڑھے، کچھ جوانوں نے 4-4 5-5 ریویژن کیے اس کتاب پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوان گمراہ نہ ہوں تو ہمیں ان کے دل و دماغ پر حسینی خطبات کو انسٹال کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہمارے مالدار لوگوں کو اس پر کام کرنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو اس پر کام کرنا چاہیے، ہمارے علماء کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ منزل بائزہ پر مولا حسین علیہ السلام، شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا حسین علیہ السلام خور سے ملے تھے، منزل شرف اور منزل بائزہ۔ مولا حسین علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا۔ منزل شرف سے جب تھوڑا آگے بڑھے، لشکر خور مولا حسین علیہ السلام کے سامنے تھا، وہاں پر مولا حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، ایھا الناس ان رسول اللہ قال، لوگو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ من رعا سلطانا جابرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا عہدہ مخالفا لسنت رسول یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حق اللہ ان یدخلہ مدخلہ. مولا حر کے لشکر کے سامنے منزل فائزہ پر فرماتے لوگوں پیغمبر کی حدیث ہے. کیا ہے حدیث؟ من رعا سلطانا جائرا. اگر کوئی انسان ایک ظالم جابر حاکم کو دیکھے، جو جابر اور حاکم حکمران ایسا ہو مستحلا لحرام اللہ، جو حرام میں خدا کو حلال کرنے والا، حرام خدا کو جو حرام خدا کو حلال کرنے والا ہو. جیسے بہت سارے لوگ مجلس کے نام پر بہت ساری بدعتوں کو زندہ کر رہے ہیں. اب تو میں ایک جگہ گیا تھا یو پی میں، نام نہیں لوں گا، کہ مجھ سے بانی مجلس کے جنہوں نے مجھے بلایا تھا ان کے فرزند نے کہا، معاف کیجئے گا یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ پورا ایک عشرہ مولوی صاحب ہمارے مہمان تھے، لیکن ان 10 دنوں میں نے کبھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. واللہ یہ اسی محرم کی بات ہے. میں نے ان کو قسم دی، کیا صحیح ہے؟ کہا اتنا ہی نہیں مولانا، جب ممبر پر جاتے تھے وہ کہتے تھے الیاذ باللہ الیاذ باللہ. کس نے کہا اول وقت نماز کی فضیلت ہے؟ اگر آپ ویجلنٹ نہیں ہوں گے تو ممبر پر ایسے ہی لوگ بیٹھیں گے. اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو انہی باتوں کے ذریعے آپ کے نوجوانوں کے دل و دماغ کو کیا خراب کیا جائے گا. جیسے بہت سارے لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے. کربلا پہنچیں گے، صبح تک ماتم کریں گے، مولا کے روزے میں نماز تک نہیں پڑھیں گے. یہ تو آنکھوں دیکھا حال جو ہم نے دیکھا ہے. نماز کی صف لگ چکی ہے اور میں غازی علمدار کے روزے کے سامنے میں ماتم میں مصروف ہوں. اتنا بھی مجھے شعور نہیں ہے کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں شہیدوں نے تیروں کی بارش میں جماعت کی صفیں قائم کی ہے. دیکھو جہالت کہاں تک سرایت کر چکی ہے. جہاں سے جہالت ختم ہونی چاہیے تھی، جو جہالت ان کو نام نہاد خطیبوں نے دل و دماغ پر انسٹال کی ہے، کربلا جا کے بھی وہ جہالت ختم نہیں ہو رہی ہے. انہی چیزوں کا مقابلہ تو ہمارے مولا حسین نے کیا تھا، جو کربلا میں بالکل 2-2-2 4-4 کی طرف واضح تھی. ان چیزوں کو ہم نے اب مشکوک بنایا. جن چیزوں کو مولا نے کربلا میں بہت ہائی لائٹ کیا، اپنے خون سے ہائی لائٹ کیا، تیروں کی بارش میں ہائی لائٹ کیا. تیروں کی بارش میں جن چیزوں کو حسین نے ہائی لائٹ کیا، نام نہاد خطیبوں نے ان کی اہمیت کو گھٹا دیا. جو نماز تیروں کی بارش میں قائم کی گئی، جو قرآن تشنہ لبی کی حالت میں پڑھا گیا، جو قرآن نوکے نیزہ پر پڑھا گیا، ان نمازوں کی توہین بھی منبر پر ہو رہی ہے، اس قرآن کی توہین بھی منبر پر ہو رہی ہے. اسی لیے ہمارے قوم میں ہماری قوم میں قرآن کے ساتھ جنگ کرنے والے نام نہاد لوگ کیا پروان چڑھ رہے ہیں. یہ تو آپ نے ایک نمونہ دیکھا جتیندر کا، پھر کتنے لوگوں نے اس کی حمایت بھی، اس کے حق میں ووٹ بھی دیا. قرآن کے ساتھ جنگ کرنے والے کے ساتھ اس طرح پھر ووٹ دیا جاتا ہے. ووٹ بھی دیے لوگوں نے، بالکل اسی طرح جس طرح کوفے میں لوگوں نے درہم و دینار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بھوکا پیاسا رکھا. آج بھی وہ لشکر یزید زندہ ہے، ہماری صفوں میں زندہ.
اس لیے میں بار بار کہتا ہوں فرش اعضا پر آنے کا مطلب ہے آپ حسین کے ساتھ عہد کر رہے ہیں، حسین آپ کا راستہ میرا راستہ، چاہے اس راستے میں مجھے جان بھی دینا پڑے۔ یہ عہد ہے، ایک قسم کا عہد۔ ابھی جو آپ نے 40 کے دن زیارت 40 پڑھی، آپ نے کیا کیا؟ ایک رسم نبھائی نہیں، عہد کیا۔ اس زیارت 40 میں آپ نے پڑھا فَمَاكُمْ مَاكُمْ لَا مَا عَدُوِكُمْ، مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ابھی جو آپ نے پڑھا نا، ابھی زیارت 40، لیکن بدقسمتی سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ہم 2 منٹ کے لیے غور و فکر بھی کیا نہیں کرتے، ورنہ کتنا پیغام ہے اس زیارت 40 میں۔ اسی زیارت 40 میں مولا حسین یہ بھی بیان کر رہے ہیں، مولا حسین کے بارے میں یہ بھی ہے کہ لوگ حسین کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہو گئے۔ اسی زیارت 40 میں اس کا ریزن بتایا گیا۔ تو منزل بائزہ پر، وہ میں نے اہل بصرہ کے نام جو خط تھا، یہ منزل بائزہ پر لشکر حر کے سامنے اپنے ساتھیوں کے درمیان مولا حسین فرما رہے ہیں من رأى سلطانا جائرا، اگر کوئی ظالم بادشاہ کو دیکھے، ظالم حکمران کو دیکھے، یا ظالم حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے خطیبوں کو دیکھے، ظالم حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے مولویوں کو دیکھے، ظالم حکمرانوں کی ہاں میں ملانے والے شاعروں کو دیکھے، ظالم حکمرانوں کی ہاں میں ملانے والے بانیان مجالس کو دیکھے، مستحلا لحرام اللہ، جو حرام خدا کو حلال کرنے والے ہو، ناقصاً عہد اللہ عہدہ، خدا کے عہد کو توڑنے والے ہو، مخالفاً لسنت رسول اللہ، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں۔ تیسرا کنیکشن کربلا کا کس کے ساتھ؟ سیرت نبوی کے ساتھ۔ مخالفاً لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اس حاکم کا حال یہ ہو وہ لوگوں کے درمیان گناہ اور دشمنی کے ساتھ پیش آتا ہو، پھر لوگوں کی ذمہ داری فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مُدْخَلًا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا حاکم ہو، اگر ایسی حاکم میں ہاں ملانے والا کوئی مولوی صاحب ہو، اگر ایسے حاکم کی ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی طالب علم ہو، ایسے حاکم کی ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی شاعر ہو، پھر وہ شاعر کیا کرے؟ فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ، پھر لوگ نہ اپنی فعل سے نہ اپنے قول سے کوئی ریاکشن نہ دکھائے، اعتراض نہ کرے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مُدْخِلًا، اگر ایسے لوگوں کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے، بیداری کی اذان نہ دے، بیداری کی بانگ نہ دے، بیداری کا پیغام نہ دے، جگانے کا پیغام نہ دے، جگانے کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں، مولا فرماتے ہیں خدا کو حق بنتا ہے ایسے خاموش رہنے والے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسین۔ کربلا خاموش رہنے والوں کا لشکر نہیں ہے، عزاداری خاموشی سیکھنے کے لیے نہیں ہے، عزاداری خاموش رہنے کے لیے ہمیں عزاداری نہیں کرنی ہے، حسینی شعور کے لیے ہمیں عزاداری کرنی ہے، حسینی بیداری کے لیے ہمیں عزاداری کرنی ہے، حسینی اذان دینے کے لیے ہمیں عزاداری کرنی ہے، حسینی بانگ دینے کے لیے ہمیں عزاداری کرنی ہے، حسینی مؤذن بننے کے لیے ہمیں عزاداری کرنی ہے، حسینی جذبہ اپنے سینوں میں پیدا کرنے کے لیے عزاداری کرنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر ایسے حکمران کو دیکھے یا ایسے حکمرانوں کے ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہوں، پھر انسان کوئی نہ زبان سے کچھ کرے نہ عمل سے کچھ کرے۔ اگر آپ نے دیکھا ایسے لوگ جو کربلا میں تحریف کر رہے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ایسے لوگ جو آزاداری کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ نے ایسے دیکھا ایسے لوگ جو محرم و سفر کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، آپ عمل سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ عمل سے کیا کریں؟ تلوار اٹھائیں، بندوق اٹھائیں؟ نہیں، جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ آزاداری کو ڈائیورٹ کریں، آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے لوگوں تک آزاداری کا پیغام پہنچائیں۔
جب وہ منبر پر بدعتوں کو زندہ کرے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے منبر پر ایسے کو بٹھائے جو کیا سنتوں کو زندہ کرے اور بدعتوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ اب لڑائی نہ کریں، اب جھگڑا نہ کریں، آج تو جھگڑے کا ٹائم ہی نہیں ہے، آج تو جھگڑے کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہاں آج آپ فیس بک پر ہو تو آپ فیس بک پر بھی اس بدعت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے جو حسینی لباس میں یزیدی کام انجام دے رہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو سیرت نبوی کے ساتھ کربلا کا کنیکشن سیرت نبوی کے ساتھ، اور بھی بہت ساری جگہ ہے۔ شب عاشور جب مولا حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، شب عاشور جب مولا حسین نے خطبہ دیا، بہت ساری چیزوں پر مولا حسین علیہ السلام نے فخر کیا۔ تشنہ لبی میں جو مولا حسین نے خطبہ دیا، اس تشنہ لبی کی حالت میں حسین علیہ السلام خالق کی بارگاہ میں شب عاشور کا، میں ایک مرتبہ گجرات میں تھا، میں نے اس پر 5 مجلسیں پڑھی تو ایک بزرگ میری خدمت میں پہنچے، کہا مولانا 40 سال سے عزاداری کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا مولا حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ خطبہ دیا ہے۔ پھر اس خطبے کی شرح کی تو دور کی بات، اس خطبے پر غور و فکر کرنے کی تو دور کی بات۔ بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے شہروں میں نے دیکھا لوگ رات بھر بریانی کھانے میں اور بریانی لینے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ شب عاشور حسین کے خطبے سننے کے لیے مخصوص ہیں۔ کون سنتا حسین کو؟ کون سنتا ہے حسین کو؟ 72 لوگوں نے شب عاشور حسین علیہ السلام کا خطبہ سنا۔ کس حالت میں؟ ان کے سامنے بریانی کے دیگ نہیں تھے، وہاں تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ پھر مولا حسین نے اپنے تشنہ لب لشکر کے سامنے خطبہ دیا، شاید تاریخ کا پہلا خطبہ تھا جہاں خطبہ دینے والا بھی تشنہ لب تھا اور خطبہ سننے والے بھی تشنہ لب تھے۔ اور خطبہ کیا دیا حسین علیہ السلام نے؟ حسین علیہ السلام، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ سیرت النبوی کے ساتھ میں آپ کا کنیکشن قائم کر رہا ہوں، پھر ہم سیرت النبوی کے متعلق انشاءاللہ طالب علمانہ انداز میں گفتگو کریں گے۔ مولا حسین علیہ السلام اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ الحمد اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، معبود میں تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں۔ کس بات پر مولا؟ عام طور پر خالق کی حمد و ثنا، خالق کی شکرانہ اس لیے ادا کرتا ہے انسان کے سامنے نعمتیں ہوتی ہے۔ کربلا کا خیمہ وہ تھا جہاں دنیاوی کوئی نعمت نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی شب عاشورہ جو مولا حسین نے خطبے کا آغاز کیا، کہا الحمدللہ اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، معبود میں تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں کہ اکرمتنا بالنبوہ، کہ تو نے ہمیں نبی کے ذریعے مکرم بنایا۔ معبود تیری بہترین حمد و ثنا کس بات کے لیے؟ اکرمتنا بالنبوہ، کہ تو نے نبی کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں معزز بنایا، مکرم بنایا، محترم بنایا۔ تشنہ لب حسین تشنہ لب لشکر کے سامنے خدا کے حضور حمد و ثنا بجا لا رہا۔ کس لیے؟ معبود میں کس زبان سے تیری حمد و ثنا کروں کہ تو نے محمد عربی کو ہمارا نبی بنایا۔ یہ شب عاشور مولا حسین کا خطبہ ہے، مل نہیں رہا مجھے، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ شب عاشورہ مولا حسین علیہ السلام کا خطبہ، اسنی علی اللہ احسن الثنا۔ عجیب ہے، عجیب ہے، یہ توحید ہے۔ ہمارے پیروں میں کانٹا چھپ جاتا ہے تو ہم کیا خدا کی بارگاہ میں نہ جانے اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ کووڈ میں 2 سال میں ہمارے بزنس میں اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہمیں خدا کی وحدانیت پر شک ہونے لگتا ہے۔ اور حسین کربلا میں کچھ بھی نہیں ہے، مالی دنیا میں سے کچھ نہیں ہے حسین کی بارگاہ میں۔
حسین کے ساتھی تشنہ لب، حسین کے بچے تشنہ لب، لیکن جب شب عاشورہ اپنے ساتھیوں کے درمیان خطبے کا آغاز کرتے ہیں، وہ توحید پرست امام جو ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو توحید سکھاتا ہے، اپنے خطبے کا آغاز یوں کرتے ہیں، اسنی علی اللہ احسن الثناء، خدا کی بہترین حمد و ثنا، خدا کی بہترین حمد و ثنا۔ کبھی کبھی ظاہری نعمتوں پر ہماری نظر ہوتی ہے، باطنی نعمتوں پر ہماری نظر نہیں۔ کبھی کبھی وہ انسان جس کے بظاہر جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بھی نعمتوں سے سرشار اور لبریز ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف انسان کی توجہ۔ مولا فرماتے ہیں خالق کوئی گلہ نہیں ہے کہ میرے خیمے میں پانی نہیں ہے، معبود کوئی گلہ نہیں ہے کہ میرے بچے تشنہ لب ہے، معبود کوئی گلہ نہیں ہے کہ میرے ساتھی تشنہ لب ہے، بلکہ معبود تیری بہترین حمد و ثنا بجا لا رہا ہوں۔ کس بات پر؟ میرے مولا حسین، اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، معبود یہ تشنہ لب حسین کس زبان سے تیری حمد و ثنا بجا لائے کہ اس حسین کو، حسین کے بچوں کو، حسین کے ساتھیوں کو اپنے نبی محمد عربی کے ذریعے عزت عطا کی ہے۔ نہ بڑا پیغام۔ اور بھی 10 چیزیں ہیں، 12 چیزیں ہیں جن 10 چیزوں کے لیے، 12 چیزوں کے لیے حسین نے شب عاشورہ خالق کی حمد و ثنا کی، خالق کا شکر بجا لایا کہ معبود کوئی گلہ نہیں ہے، ہمارے کیمپ میں کچھ نہیں ہے، معبود کس زبان سے شکریہ بجا لاؤں۔ یہ جو پیاسا لشکر ہے، یہ قرآن کے کتنے عاشق ہے۔ وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، معبود پانی نہ ہونے کا کوئی گلہ نہیں ہے، میں اس بات کے لیے تیرا شکریہ بجا لا رہا ہوں، میرے ان تشنہ لبوں میں ایک رات میں ختم قرآن کرنے والے ساتھی بھی موجود ہیں، معبود جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ حبیب کی قبر کے اوپر جو چادر چڑھی ہوئی نا، اس چادر پر مولا حسین کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ جو کربلا ہو کے آئے ہوں، اگر نہیں دیکھا، جو زائرین وہاں گے ان سے کہیے ذرا حبیب کی قبر کا اندر سے فوٹو لیجئے، دیکھیے اس پر کیا لکھا ہوا۔ حسین کا وہ جملہ لکھا ہوا ہے جو حسین، مولا حسین نے حبیب کی شہادت کے وقت کہا تھا، للہ درک یا حبیب لقد کنت تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، حبیب خدا تمہارا بھلا کرے، تو ان لوگوں میں سے تھا جو ایک رات پورے قرآن کا ختم کرتا تھا۔ لہذا مولا حسین خالق کی بارگاہ میں پانی کا گلہ نہیں کر رہے ہیں، خالق کی بارگاہ میں حمد و ثنا بجا لا رہے ہیں۔ معبود یہ زہرا کا حسین کس زبان سے تیری حمد و ثنا بجا لائے گا۔ ان تشنہ لبوں میں وہ لوگ بھی ہے جو پوری رات قرآن کا ایک ایک ختم کرتے ہیں، یہ قرآن کے کتنے عاشق ہیں۔ کاش ہم نے حسین سے کربلا سنا ہوتا تو ہمارے گھروں میں قرآن غریب نہ ہوتا، کاش ہم نے حسین سے کربلا سنی ہوتی تو ہمارے معاشروں میں قرآن غریب نہ ہوتا، کاش ہم نے حسین سے کربلا سنی ہوتی تو ہمارے ممبروں پر قرآن غریب نہ ہوتا۔ نہیں سنا ہے نا؟ تو اعلیٰ اکرمتنا بالنبوہ، معبود حسین تیری حمد و ثنا بجا لا رہا ہے کہ تو نے ہمیں مکرم بنایا ہے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے مکرم بنایا۔ تو کربلا کا ایک بنیادی ہدف کیا تھا؟ بڑا ہدف یہ تھا سنت نبوی کو زندہ کرنا۔ اور یزید کے مقابلے میں حسین کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ یزید کے مقابلے میں حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا تھا؟ جب مولا حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں تھے تو جب مولا سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو اس پہلے ہی کتاب کربلا کا جو پہلا خطبہ حسین نے دیا، جو کتاب کربلا کا پہلا صفحہ لکھا گیا جس میں مولا حسین نے اپنا تعارف دیا اور یزید کا تعارف دیا، اپنا تعارف دیا
کہ یہ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم ویزید رجل شارب الخمر مولن بالفسق قاتل نفس المحترمہ. پہلے اپنا انٹروڈکشن دیا، میں کون ہوں، میں حسین ہوں، میں خانوادہ نبوت سے ہوں، ہم خاندانی نبوت، معدن رسالت ہے، ہم مخزن رسالت ہے، اسلام کا ہم سے آغاز ہوا، اسلام کا اختتام ہم پر ہوا. پھر یزید کا انٹروڈکشن دیا، فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ. ولید تو یزید کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ شارب الخمر ہے، مولن بالفسق ہے، علل اعلان گناہ کرنے والا ہے، قاتل النفس المحترمہ، محترم اور شریف انسانوں کا قاتل ہے یزید. سیرت النبی نے محترم انسان کا قاتل ہے یزید. حسین نے یزید کا مقابلہ کیوں کیا؟ سنت نبی پر عمل کرنے والا، علل اعلان فسق و فجور کرنے والا، محترم لائق احترام انسانوں کا قاتل، معزز انسانوں کا قاتل، مکرم انسانوں کا قاتل. اس لیے حسین علیہ السلام اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اب سیرت النبی ایک وسیع چیز ہے، اس پر ہم گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف ہمارا ٹاپک ان 5 دنوں میں یہ رہے گا، سیرت النبوی میں انسان کا عزت اور انسان کا احترام. سیرت النبوی میں انسان کی عزت اور انسان کا احترام. کیوں یہ ٹاپک ہم نے لیا؟ اس لیے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پلاسٹک کی چیزوں کی قدر و قیمت بڑھ رہی ہے، انسانوں کی قدر و قیمت گھٹ رہی ہے. ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پلاسٹک کی چیزوں کی قدر و قیمت بڑھ رہی ہے، انسان کی قدر و قیمت گھٹ رہی ہے. پلاسٹک کی چیزوں کو ہم سجا کے رکھتے ہیں اور انسانی قدریں ہمارے یہاں پامال ہو رہی ہے. موبائل کو 10 مرتبہ ہم کیا صاف کریں گے، اس کی سکرین کو 10 مرتبہ دیکھیں گے، کہیں خراش تو نہیں آیا، سکریچ تو نہیں آیا ہے. لیکن آج اتنی انسانی قدریں پامال ہو رہی ہیں، یہی موبائل ہم اٹھا کے گھر فون نہیں کرتے ہیں، بابا ماں آپ خیریت سے تو ہیں، ماں میں اب دکان کر کے آفس بند کر کے بازار سے گھر کی طرف آ رہا ہوں، کچھ لانا تو نہیں ہے. نہیں، جہاں مجھے کام سے فراغت ملی پھر میں نے حضرت موبائل کو اٹھایا، گھر پہنچا حضرت موبائل کو ہاتھ میں لیا. بھائی 12 گھنٹے تو گھر سے باہر تھا، 2 منٹ زانوئے ادب شہید تہرانی مقدم کی طرح، جو ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کے باپ اور فادر جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب آفس سے گھر آنا ہوتا تھا تو آفس سے نکلتے وقت گھر فون کرتے تھے، ماں میں آفس سے باہر گھر واپس آ رہا ہوں، ماں آپ کے لیے بازار سے کیا لاؤں. آفس بند ہو رہی ہے، ماں باپ کی عزت و احترام شروع ہو رہی ہے. ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کے فادر تہرانی مقدم ان کے بارے میں ہے کہ جب آفس بند کر کے گھر کی طرف نکلنا شروع کرتے تھے، فون اٹھاتے تھے، موبائل اٹھاتے تھے، ماں کو فون کرتے تھے، باپ کو فون کرتے تھے، بابا میں بازار سے کیا لاؤں آپ کے لیے، فروٹ لاؤں آپ کے لیے، گرم گرم روٹی لاؤں آپ کے لیے، کچھ لانا تو نہیں ہے. اگر ایسے بچے کسی گھر میں ہوں کہ بچے گھر پہنچنے سے پہلے ماں باپ کی رضایت، ماں باپ کی خوشنودی کا خیال کرے، یقین مانو وہی گھر جنت کا نمونہ ہے. کیا ہم آج کے دور میں یہ انسان اپنی میٹیریل لائف کو ٹھیک کرنے میں اتنا مصروف ہو چکا ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر انسانی ویلیو، انسانی اقدار، انسانی اخلاق و ادب کا ہمیں کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں. اس لیے انسان چاند پر بھی پہنچ گیا، لیکن چاند پر تو پہنچ گیا لیکن زمین پر انسان اپنے مسائل حل نہیں کر سکا. بقول اقبال کے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا.
یہ انسان میٹیریل ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اب آسمانوں کی سیر کے لیے نکل چکا ہے، لیکن اس کے اپنے ارد گرد اتنے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے سے یہ ہینگ ہو گیا ہے۔ اس سے نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، نہ ماں باپ سنبھلے جاتے ہیں، نہ بوڑھے انسان سنبھلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان نام نہاد ترقی یافتہ ملکوں میں بوڑھے لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بنائے جاتے ہیں۔ اولڈ ایج ہاؤس بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پڑھی لکھی جنریشن سے بوڑھے ماں باپ سنبھلے، پڑھے لکھی جنریشن سے بوڑھے ماں باپ نہیں سنبھلے جا رہے ہیں۔ لعنت ہو اس تعلیم پر جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان اتنا جاہل بنے کہ بوڑھے ماں باپ جو اپنی آنکھوں کی روشنی، اپنی کمر خمیدہ کرتے ہیں اس بچے کو پڑھانے کے لیے، اور جب پڑھ لکھ کے یہ کسی منزل تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کی آنکھوں میں اتنی تاریکی جاتی ہے، اس سے اس باپ کی یہ نابینائی دیکھی جاتی ہے، اور اس باپ کا یہ بڑھاپا بھی نہیں دکھایا جاتا ہے، یہ اس کا سہارا نہیں بنتا ہے۔ اس لیے اس پلاسٹک کے دور میں ہر طرف تو پلاسٹک ہی ہے نا، ہم اب تو چائنا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چاول بھی پلاسٹک کے آ چکے ہیں، اب چاول کھاتے وقت بھی انسان کو کیا ایک قسم کا کیا ہو جاتا ہے، وسواس پیدا ہو جاتا ہے۔ اب لیکن مجبوراً ہمیں کھانا ہی پڑیں گے، مجبوراً ہمیں کھانا ہی پڑیں گے، اس لیے کہ ہم علی کے ماننے والوں نے ہمت کو چھوڑ دیا، آرام طلبی کو پکڑ لیا۔ ہم علی کے ماننے والوں نے محنت کرنا چھوڑ دی، آرام طلبی میں لگے ہوئے۔ وہ قوم جن کے امام کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ قوم جن کے امام روزی کمانے کے لیے یہودی کے باغ میں بھی جاتے تھے، وہ قوم جن کے امام رات کے اندھیرے میں خالق کے ساتھ بھی نمازوں میں رابطہ قائم کرتے تھے، اور رات ہی کے اندھیرے میں اپنے شانوں میں بوریا اٹھا کے غریبوں کے دروازوں پر بھی جاتے تھے، وہ قوم بالکل بیگانہ ہے علی سے۔ ہماری زبانوں میں علی ہیں، ہمارے نعروں میں علی ہیں، ہماری عملی زندگی میں علی نہیں۔ تو سیرت النبوی میں انسان کی عزت و احترام، نبی نے انسان کو کتنا احترام دیا۔ یزیدیت انسان کا احترام پامال کرنے والی، مولا حسین نے فرمایا وقاتل النفس المحترمہ، محترم انسان کا قاتل۔ سیرت نبوی میں اگر آپ جائیں گے، مطالعہ کریں گے تو ایک ایک چیز کے بارے میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، اس انسان کی قدر و منزلت جتنی محمد و آل محمد نے سمجھی، کسی نے اس انسان کی قدر و منزلت نہیں سمجھی، اور اس انسان کو جتنا عزت محمد و آل محمد نے دیا، کسی نے اس انسان کو وہ عزت نہیں دی۔ محمد و آل محمد نے انسان کو وہ عزت دی جو ماں باپ بھی انسان کو وہ عزت نہیں دیتے، اور اس حوالے سے پیغمبر کی سیرت پڑی ہوئی ہے۔ مولا علی نے اس سیرت کے بارے میں گفتگو کی ہے، مولا حسین علیہ السلام نے اس سیرت کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ایک دو نمونے آپ کی زحمت تمام، اس لیے کہ 1 گھنٹہ ہونے والا، میں چاہتا تھا آپ کنیکشن برقرار ہو کہ ہم محرم ہی میں ہیں، ہم محرم و سفر سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ ہمارا ٹاپک وہی ہے جو عزاداری کا ٹاپک ہونا چاہیے۔ ہم عزاداری میں ہیں، ہم اسی فضا میں ہیں جو پہلی محرم کو فضا تھی، حسینی فضا، کربلائی فضا، عاشورائی فضا، اسی فضا میں ہیں۔ وہ فضا کون ہے؟ دین کو زندہ کرنے کی فضا، سیرت نبوی کو زندہ کرنے کی فضا، انسانوں کی عزت و احترام کو زندہ کرنے کی فضا۔ پیغمبر انسان کو کتنا احترام کرتے تھے؟ اصلاً انسان کو پیغمبر اور آل پیغمبر کے علاوہ کسی نے انسان سمجھا ہی نہیں، خود انسان نے اپنے کو انسان نہیں سمجھا، اس لیے انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی بے احترامی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی بے احترامی کرتا ہے،
گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کرنے کا مطلب اپنی بے احترامی کرنا. کوئی انسان کسی انسان کی اتنی بے احترامی نہیں کرتا ہے جتنا گناہ گار انسان اپنی بے احترامی کرتا ہے. تو انسان کا احترام کرنا کس نے سکھایا؟ پیغمبر نے احترام کرنا سکھایا. پیغمبر نے انسانوں کی عزت کو زندہ کیا. پیغمبر نے انسان کے وقار کو زندہ کیا. پیغمبر نے انسان کی کرامت کو زندہ کیا. پیغمبر نے انسان کی شرافت کو زندہ کیا. اس سلسلے میں سیرت نبوی میں انمول باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. 2 فوٹو لگے ہوئے اوپر، آیت اللہ عظمیٰ سیستانی اور آیت اللہ عظمیٰ خامنئی رہبر معظم، دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. اگر دنیا میں حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ ان بزرگواروں کے لیے سفر کرنا ممکن ہوا، ایسے حالات کب اچھے ہوں گے؟ جب آنے والا آئے گا. جب امام آئیں گے تو ایسے حالات، اتنے حالات اچھے ہوں گے. ایک زمانہ گزرنے کے بعد اگر حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ آئے سیستانی یا آئے خامنئی جلال پور آ گئے اور پھر آپ لوگوں کو وہاں جانے کا موقع ملے، پھر آپ کیسے بیٹھیں گے ان عظیم ہستیوں کے سامنے جو نائبی امام ہیں؟ آپ جس طرح بیٹھے ہوئے ایسے نہیں بیٹھیں گے. 2 زانو کیا تہ کر کے ان کے سامنے کیا بیٹھیں گے؟ پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھیں گے. اگر دور بھی کوئی پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوگا تو آپ کو اشارہ کریں گے، ارے بے ادب انسان، نائبی امام ہمارے سامنے ہیں، زانو تہ کر کے بیٹھو. کیوں؟ پورے جلال پور کو یہ احساس ہوگا کہ بھائی امام کے نائب آئے ہوئے ہیں. اب اگر کسی انسان کو اتنا اعزاز ملے کہ یہ عظیم ہستیاں اس کی مہمان بنے، وہ 24 گھنٹوں ان کے سامنے رہے، تو وہ کھڑا ان کے سامنے رہے گا. آپ کے اندر یہ احساس ہوگا کہ بھائی نائب امام ہمارے سامنے ہیں. جو آپ نائب امام کو عزت دیں گے نا، پیغمبر اپنی زندگی میں عام انسانوں کو ایسے عزت دیتے تھے. پیغمبر عام انسانوں کو ایسی عزت دیتے تھے. لہذا مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کسی انسان کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. حتیٰ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے بچوں کے سامنے بھی نبی کو پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا. کیوں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے؟ اس لیے کہ نبی آئے تھے یہ پیغام دینے کے لیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو خدا نے عزت بخشی ہے، مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے. جب پیغمبر کے حضور میں عام انسان بھی ہوتے تھے تو پیغمبر کی یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ یہ معمولی انسان نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو خالق نے مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے. اس انسان کو تکریم دینے کے لیے، اس انسان کو عزت دینے کے لیے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے. لہذا مولا فرماتے ہیں عام انسانوں جس انداز سے آپ نائب امام کے پاس بیٹھیں گے نا، اس انداز سے نبی عام لوگوں کو عزت دیتے تھے، کسی کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. علی فرماتے ہیں بچوں کے سامنے بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. ظاہر ہے جس نبی کا مشن یہ ہو کہ مجھے لوگوں کو معزز بنانا ہے، ان کو صرف تبلیغ اور زبان سے نہیں کہنا تھا کہ تمہاری کتنی عزت ہے، عمل سے پیغمبر نے ان کو بتایا تمہاری عزت کتنی ہے، تم کتنے مکرم اور تم کتنے معظم ہو. عام انسانوں کے بارے میں اتنی عزت دیتے تھے.
اتنی عزت پیغمبر عام لوگوں کو ہی دیتے تھے، پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اب عام لوگوں کو چھوڑیے، کیا آج کی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ جنریشن ماں باپ کو عام لوگوں کا جیسا احترام دیتی ہے؟ نہیں۔ اگر آپ گھر کی چہار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے ماں باپ بھی ہیں اور گھنٹوں آپ موبائل کے ساتھ کیا بیزی ہیں، ماں باپ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، یقین مانو یہ ماں باپ کی بے احترامی ہے۔ ماں باپ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کو اپنے موبائل کے ساتھ، اس پلاسٹک کے ڈیجیٹل کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس ڈیوائس کے ساتھ اتنے کنیکٹڈ ہے کہ ماں باپ کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا پلاسٹک کی چیزوں کی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں ہے، ماں باپ جیسے مکرم و معظم ہستیوں اور وجود کے بارے میں ہماری نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جتنا خون انسانیت کا سڑکوں پر نہیں بہتا ہے، اس سے زیادہ انسان اپنی چہار دیواری کے اندر انسانی قدروں کا خون کرتا ہے، انسانی قدروں کو پامال کرتا ہے، انسانی قدروں کو پامال کرتا ہے۔ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا، بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے آج کے نوجوان، آج کے ماں باپ کیوں پریشان ہیں؟ بڑھاپے میں ان کے چہروں سے وہ خوشیاں کیوں روٹھ جاتی ہے؟ ان کے چہرے کیوں پجمردہ ہوتے ہیں؟ ان کے چہرے کس نے پجمردہ کیے؟ آج کی پڑھی لکھی جنریشن نے ان کے چہروں کو پجمردہ کیا، اس لیے کہ آج کا نوجوان ہزاروں لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں مصروف ہے۔ جس نے بات کرنے کا سلیقہ دیا اس کے ساتھ دو جملے کہنے کے لیے اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتا ہوگا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں دیکھتی ہے کہ جو آس پاس کے بچے اب بات کر رہے ہیں، میرا بیٹا بات نہیں کر رہا، پریشان ہوتی ہے۔ اتنا کھیلتی ہے ماں باپ اس بچے کے ساتھ، اتنا کھیلتا ہے یہ باپ بچے کے ساتھ کہ زبردستی اس بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، اور پھر جب اس کو بولنا آتا ہے پھر یہ دنیا بھر کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ دو باتیں کرنے کے لیے اس نوجوان کو، ماں کے ساتھ دو باتیں کرنے کے لیے، باپ کے ساتھ دو باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ دو باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ یقین مانو بہت سارے ریلیشنز ہماری زندگی میں بربادیاں لاتے ہیں، بہت سارے ریلیشنز، لیکن وہ ریلیشن جو ہماری زندگی کو آباد کرے، وہ رشتہ جو ہماری زندگی کو آباد کرے، وہ ماں باپ کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ اور ریلیشن ٹھیک ہے، یہ رشتہ بہت سارے مشکلات کو آپ کی زندگی میں حل کر سکتا ہے، بہت سارے انہونی چیزوں کو ہونی بنا سکتا ہے، ناممکن چیزوں کو ماں باپ کے ساتھ صحیح ریلیشن کے ذریعے بہت سارے ناممکن امپاسبل چیز پاسبل ہو جاتی ہے، ممکن ہو جاتی ہے، ممکن ہو جاتی ہے۔ لہذا سیرت پیغمبر ایک ایک جز میں، اس لیے رہبر معظم فرماتے ہیں ایسے عظیم ہستیوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ رہبر معظم کا جملہ ہے سیرت النبوی کو سرسری انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک صفحہ کھولا اور ایک ہی دن میں ختم کیا۔ وہ فرماتے ہیں سیرت النبوی کو ملی میٹر کے حساب سے پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ ملی میٹر، یعنی ایک ایک جو آپ کو بظاہر چھوٹی چیز نظر آتی ہے نا، اس چھوٹی چیز میں ایک بڑا پیغام کیا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جو چیز سیرت النبی میں آپ کو بہت معمولی دکھائی دے رہی نا، اسی میں انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا تھا۔ ملی میٹر کے حساب سے پڑھنا چاہیے کہ پیغمبر کی زندگی کے ایک ذرے ذرے میں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں گلوبل سطح پر، عالمی سطح پر بڑے بڑے پیغام انسان کو مل سکتے ہیں۔ آج کے دور میں انسانی حقوق اور انسانی رائٹس کے بارے میں کتنی گفتگو ہو رہی ہے، ہر طرف، ہر طرف۔ جیسے آج کل
ویسٹ کا میڈیا پورا لگا ہوا ہے ایران میں عورت کی کیا حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے پورا شور مچایا ہوا ایران کے خلاف. آج ایک عورت کا پولیس تھانے میں ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئی، وہاں تحقیق بھی ہو رہی ہے، پورا ویسٹ شور مچا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ حقوق بشر کے بڑے چمپئن ہیں. ان کی پولیس سیاہ اور بلیک امریکن کو کیا پاؤں کے نیچے دباتے ہیں، اور وہ بلیک امریکی کہتا ہے ارے میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں، اور وہ کیا پاؤں دباتے ہی جا رہا تھا. وہ امریکہ میں جو اس سے پہلے ہوا، ایسا لگ رہا ہے یہ چمپئن ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ چمپئن ہے حقوق بشر کے. جبکہ جہاں بھی انسانیت کا خون بہا، یہ رہبر معظم کا جملہ، اس خون بہانے کے پیچھے کہیں نہ کہیں امریکہ اور یورپ نظر آئے گا. ایران کے صدر نے کل یونائٹڈ نیشن میں کہا جس انسان نے تم لوگوں کو ٹیررزم سے نجات دی، قاسم سلیمانی نے دنیا کو، یورپ کو، امریکہ کو داعش سے، سلفیت سے، القاعدہ سے نجات دی. بجائے اس کے کہ تم اس انسان کو یونائٹڈ نیشن میں کوئی بڑا اعزاز دیتے، تم انسانی حقوق کے دشمنوں نے ٹیررسٹوں کی طرح اس ٹیررزم کا مقابلہ کرنے والے مجاہد کو شہید کیا ہے. تم ہمیں سبق سکھا رہے ہو انسانی حقوق کا. پوری دنیا کو علی والوں کے قدموں میں جھکنا چاہیے انسانی حقوق کا سبق سیکھنے کے لیے. پوری دنیا کے پاس حقوقی انسانی کا وہ سلیبس، وہ نصاب نہیں ہے جو علی والوں کے پاس ہے. اس انسانی حقوق کے سلیبس کا نام ہے نہج البلاغہ. یہ سلیبس ہمارے پاس ہے، یہ سلیبس میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے. جہاں مولا انسانی حقوق کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں، آخری جملہ آج کی زحمت تمام، مالک اشتر کو جب مولا نے مصر بھیجا، پورا وہ خط جو مولا نے مالک کو لکھا، اس میں غریبوں کے رائٹس کے بارے میں مولا نے مالک کو ہدایات دی. سنو ہم کس امام کے ماننے والے، کاش ہمارے قوم میں اتنا شعور ہوتا کہ 13 رجب کو ان اپنے شہروں کو ڈیکوریٹ کرنے میں کچھ پیسہ کم کرے، اور علی کا وہ وصیت، علی کا وہ منشور پرنٹ کر کے تمام یو پی میں تقسیم کرتے، جس میں علی علیہ السلام ایک حقوق بشر کی اہمیت انسانوں کو بتاتے ہیں، انسانوں کی ویلیو کیا ہے. اس خط میں، اس منشور میں مالک کو علی علیہ السلام کہتے ہیں مالک، بہت سارے لوگ ہوں گے جو ڈر کے مارے تمہارے پاس اپنے مطالبات نہیں لا سکتے ہیں. ہوتے ہیں کبھی کبھی انسان سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن انسان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، گارڈ ہوتے ہیں، سیکورٹی، ان گارڈ سے ڈرتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا. کبھی کبھی کوئی مولوی صاحب سے لوگ نہیں ڈرتے ہیں، اس مولوی صاحب کے ارد گرد ایسا لشکر ہوتا ہے، جہالت کا لشکر، کہ جہاں وہ مولوی صاحب کے بارے میں کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو وہ جاہل لشکر کیا اپنی مونچھوں کو تاو دیتے ہیں، وہ بیچارے ڈرتے ہیں، وہ فون کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو مولا مالک سے کہتے ہیں مالک دیکھو، خبردار، جو لوگ ڈر کے مارے تمہارے پاس نہ آ سکے، تم خود ان کے گھروں میں ان کے مطالبات سننے کے لیے جاؤ. یہ تو اتنا ہی نہیں، لیکن مالک خبردار، اپنے ساتھ محافظ اور سیکورٹی گارڈ نہ لے کے جانا، کہ وہ غریب بیچارے جب آپ کے ساتھ سیکورٹی گارڈ اور محافظ کو دیکھیں گے، وہ ڈر کے مارے اپنی بات زبان پر لانے سے ہچکچائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ مالک ایسے جاؤ کہ وہ بغیر لکنت کے اپنا درد بیان کر سکے.
مالک ایسے جاؤ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنا مطالبہ بیان کر سکے، مالک ایسے جاؤ کہ وہ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اپنی بات کہہ سکے۔ کیا کسی انسان کو کسی نظام میں ایسی عزت ملی ہے؟ کیا کوئی نظام ایسا، کوئی سسٹم، کوئی حکومت انسان کو اس طرح جینے کا سلیقہ دیتی ہے؟ آج تو ایسا نظام حاکم ہو گیا، اگر آپ نے فیس بک پر کسی چیز کو لائک کیا تو آپ کی نوکری کو بھی خطرہ ہے اور آپ کے گھر کو بھی خطرہ ہے۔ اور یہ علی کا نظام ہے۔ علی مالک سے کہتے ہیں، مالک جو بیچارے کسی بھی وجہ سے ڈر رہے ہیں، مالک جو کسی بھی وجہ سے اپنی بات نہیں کہہ پا رہے ہیں، مالک تم خود ان کے گھر جاؤ ان کی بات سننے کے لیے، مالک اپنے ساتھ گارڈ نہ لے جانا، مالک اپنے ساتھ داروغہ نہ لے جانا، مالک اپنے ساتھ پولیس والے نہ لے جانا، بیچارے اگر پولیس پر نظر پڑی تو ان کی زبانوں میں لکنت پیدا ہو جائے گی۔ علی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، پوری انسانیت کو جرأت و ہمت دینا چاہتے تھے۔ علی علیہ السلام کو چاپلوسوں کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے علی کا نظام، یہ ہے علی کا نظام، یہ ہے نہج البلاغہ کا نظام۔ کبھی کبھی ہم نے گھر میں ایسا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ گھروں میں ایسا ماحول ہے، کسی انسان کی بیوی بیمار بھی ہوتی ہے لیکن شوہر ایسے گھر میں رہتا ہے، اتنی بد اخلاقی، اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی، وہ خاتون درد سے کر رہتی ہے لیکن جرأت نہیں کر پاتی ہے شوہر سے کہے کہ میں درد محسوس کر رہی ہوں، مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے، مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے۔ کچھ گھروں میں بچے اس طرح رہتے ہیں اپنے غصے کے ساتھ، اتنی بد اخلاقی کے ساتھ، اتنی بے ادبی کے ساتھ، ماں باپ کو بھی ڈر لگتا ہے وہ بچے سے کہیں بیٹا میرے پہلو میں درد ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اتنے کچھ ماں باپ بچوں کی بے ادبی اور بد اخلاقی سے ڈرتے ہیں۔ بہت سارے گھر جیل کے نمونے پیش کرتے ہیں، بہت سارے گھروں میں بہت سارے بچے، آج کے بچے جیسے لگتے ہیں وہ گھر کے داروغہ ہیں، گھر کے پولیس والے۔ گھر کی چہار دیواری میں ہماری بہن بیٹیوں کو فریڈم نہیں ہے اپنا درد بیان کرنے کی، اس لیے بہت سارے جگہوں پر دیکھا گیا کہ کسی ماں کا درد اس مرحلے تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر پوچھتا ہے کہاں تھی ابھی تک، یہ تو اب لا علاج مرض بن چکا ہے۔ کسی شوہر کی بیوی اسی خوف کے مارے اس کا یہ حال ہو چکا ہوتا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کا حال دیکھتے ہیں، کہاں تھی آج تک؟ وہ بیچاری کیا بتاتی، میرے گھر میں ایک پولیس والا تھا، داروغہ تھا، اگر میں اس سے کہتا میں بیمار ہوتی وہ وہیں پر اپنا بھی سر پیٹتا اور میرا بھی سر کیا پھوڑ دیتا۔ ایسے لوگ، علوی نظام یہ ہے ہر انسان کو اپنے رائٹس دے دو، بیوی کے اپنے رائٹس، اس کے رائٹس دے دو، بیوی کا حق یہ ہے اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے نان و نفقہ۔ میں کل سناؤں گا اسی مکتب ولایت و امامت میں پلنے والے لوگ، اسی مکتب ولایت و امامت میں پلنے والے لوگ کس طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، کس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایران کی آرمی کے چیف شہید سیاد شیرازی عارف انسان تھے، جس طرح آیت اللہ بہجت تھے نا، اسی ایک زمانے میں آیت اللہ بہاؤدینی تھے۔ ایک زمانے میں یہ شہید سیاد شیرازی رات کے اندھیرے میں دل نے کہا چلو رات کے اندھیرے میں آیت اللہ بہاؤدینی کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے گاڑی نکالی، رات کے 2 بجے آیت اللہ بہاؤدینی کے دروازے پر پہنچے، پھر دیکھا ارے 2 بج رہے ہیں، کیوں میں اس عارف انسان کو جگاؤں، پیچھے ہٹے تو دیکھا دروازے کے پیچھے سے آواز آئی سیاد کہاں جا رہے ہو؟ تو دیکھا، پوچھا آغا آپ کیوں انتظار کریں، آپ کو کس نے بتایا تھا میں آ رہا ہوں؟ تو آیت اللہ اس شہید سیاد شیرازی نے کہا، آیت اللہ بہاؤدینی نے جب پوچھا سیاد ادھر آ جاؤ، تو سیاد شیرازی نے کہا آغا آپ کو کس نے کہا میں وہاں سے 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں؟ تو آیت اللہ بہاؤدینی نے کہا
کہا جس نے تمہارے دل میں میری ملاقات کا جذبہ پیدا کیا اسی نے مجھ سے کہا آئے بہاؤدینی ایک مجاہد تمہاری ملاقات کے لیے آ رہا ہے. کہا اسی نے مجھے کہا تھا تم فلان ٹائم پر تمہارا ایک مجاہد آ رہا ہے, آؤ اندر آ جاؤ, میں نے تمہارے استقبال میں چائے بھی تیار کر کے رکھی ہے. یہ نسل کہاں پلی ہے؟ اس نسل کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ یہ نسل کسی اسکول کی پروڈکٹ نہیں ہے, یہ نسل کسی کالج کی پروڈکٹ نہیں ہے, یہ نسل حقیقی کربلا کی پروڈکٹ ہے. یہ نسل حقیقی کربلا کی پروڈکٹ ہے. اسی آیت تو اسی شہید سیاد شیرازی کے بعد ڈیٹیل میں کل بتاؤں گا. اسی سیاد شیرازی کی ان کی بیٹی نقل کرتی ہے, ان کی بلند آواز میں ان تمام شہداء, ان تمام علماء کی بلندی درجات کے لیے, ان عارف علماء کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے, ان شہیدوں کی شفاعت ہم سب کو ہمارے بیوی بچوں کو نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. گھر کے اندر ماں باپ کے حقوق, گھر کے اندر بیوی بچی کے رائٹ, بیوی بچوں کے رائٹس, گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. کبھی ہم پوچھتے بھی ہیں, یہ ہمارے گھروں کے مشکلات ہیں جو ہمیں علماء سے شیئر کرنا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے مشکلات ہیں جو ہمیں بچوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ شیئر کرنا ہے. خیبر و خندق تو علی فتح کر چکے ہیں, ہمیں اپنے گھروں کی جنگوں کو فتح کرنا ہے. خیبر و خندق علی فتح کر چکے ہیں, اب منبر پر بیٹھ کر ان کو دوبارہ فتح نہیں کرنا ہے. سیرت النبوی کے سائے میں ہماری زندگیوں میں جو جنگ ہے, ہمارے گھروں میں جو جنگ ہے, ہماری چہار دیواری میں جو جنگ ہے, سیرت نبوی اور سیرت علوی کے ذریعے ان جنگوں کو ہمیں فتح کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے. ہم کنٹینیوسلی ان جنگوں کو کیا فتح کر رہے ہیں جو آلریڈی علی فتح کر چکے ہیں. تو یہ سیاد شیرازی کی بیٹی کا کہنا ہے, میری اس سیاد شیرازی کے بارے میں اور باتیں وہ کل بیان کروں گا. ان کی بیٹی کا کہنا ہے میری والدہ کہتی تھی. سیاد شیرازی عام انسان نہیں ہے. کل میں آغا خامنئی کا اس شہید کے بارے میں ریمارکس, جب یہ شہید ہوئے تو آیت اللہ خامنئی کے ان کا حال کیا تھا اس وقت, وہ کل بیان کروں گا. ان کی بیٹی کا کہنا ہے میری ماں کہتی تھی اگر مہینے میں گھر میں 100 مرتبہ ہم کچن صاف کرتے تھے تو بیٹی 95 مرتبہ 95 مرتبہ تمہارا باپ کچن کو صاف کرتا تھا, صرف 5 مرتبہ میں خود صاف کرتی تھی. اتنا یہ مجاہد انسان گھر کو سنبھالنے میں اپنی بیوی کے ساتھ کوپریٹ کرتا تھا. اور یہی علوی سیرت ہے. موقع ملا تو میں بتاؤں گا علی گھر میں فاطمہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے. حقیقی سیرت فاطمہ, حقیقی سیرت علوی کیا تھی. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. تو ہماری جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا حل سیرت نبوی ہے. انسانیت کے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا حل سیرت نبوی ہے. کل کی انسانیت کے جو مشکلات تھے ان مشکلات کا حل سیرت نبوی تھی. آج کی انسانیت کے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا حل سیرت نبوی. قیامت تک آنے والے لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا حل سیرت نبوی. مولا حسین نے جگہ جگہ پر قدم قدم پر لوگوں کے درمیان یہ درد رکھا, لوگوں جاگتے کیوں نہیں ہو. وہ سنت جس کے ذریعے تم زندہ ہو سکتے ہو وہ سنت مر چکی ہے. لوگوں وہ سنت پیغمبر کی سنت جس سنت کے ذریعے تمہیں نئی زندگی مل سکتی ہے, لوگوں وہ سنت تمہارے درمیان پامال ہو چکی ہے. لوگوں
لوگوں تمہارے درمیان سنت نبی زندہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے بجائے تمہارے درمیان بدعت زندہ ہے، سنت مر چکی ہے۔ سنت کو زندہ کرنے کے لیے حسین علیہ السلام گھر سے نکلے، سنت کو نئی زندگی دینے کے لیے حسین گھر سے نکلے، سنت کا پیغام عام کرنے کے لیے حسین علیہ السلام ایک شہر سے دوسرے شہر والوں کو خط لکھ رہے تھے، ایک انسان سے مل رہے تھے، ایک دوسری جماعت سے مل رہے تھے، ایک منزل کے بعد دوسری منزل پر جا رہے تھے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہاں تک لشکر عمر سعد کے سامنے بھی حسین علیہ السلام بار بار خطبہ دے رہے تھے تاکہ لوگوں کو احساس دلائے کہ سنت کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ جب روز عاشوراء حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے عزادارو، اس کے بعد حسین علیہ السلام خیموں میں آئے اہل حرم سے اجازت لینے کے لیے، زینب و کلثوم سے اجازت لینے کے لیے، سکینہ سے اجازت لینے کے لیے۔ عزادارو جب اہل حرم سے اجازت لینے کے بعد ایک مرتبہ حسین مقتل کی طرف جانے لگے، جب حسین ذوالجناح پر سوار ہو گئے، مقتل کی طرف جانے کا ارادہ کیا، ایک مرتبہ فرزند زہرا نے احساس کیا کہ کوئی بیٹی ذوالجناح کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ ارے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کا مت لے جا، ابھی تک جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ذوالجناح میرا چچا گیا وہ بھی واپس نہیں آیا، ذوالجناح میرا بھائی اکبر گیا وہ بھی واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے نیچے آئے، سکینہ کو گلے سے لگایا، سکینہ کو تسلی دی، سکینہ کے آنسو پوچھے۔ ایک مرتبہ سکینہ سے عزادارو بس ایک جملہ کہا، لا تورکی قلبی بدمک یا سکینہ، میری بیٹی ان آنسوؤں کے ذریعے تیرے باپ کے دل میں آگ جیسی لگتی ہے، میری بیٹی ان آنسو بہانے سے میرا دل جلتا ہے۔ سکینہ ذرا یہ آنسو مت بہاؤ، میری شہادت کے بعد بہت آنسو بہانے ہیں، کوفہ میں آنسو بہانے، شام میں آنسو بہانے۔ حسین نے سکینہ کو تسلی دی، مقتل کی طرف گئے۔ ایک مرتبہ زہرا کے تشنہ لب نے جب جنگ شروع کی، جب حسین علیہ السلام جنگ کرتے کرتے جب سارا بدن زخموں سے چور ہوا، حسین گھوڑے سے گرے، حسین کا بدن گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال کیا۔ پھر یہی حسین علیہ السلام کا ذوالجناح اہل حرم کو حسین کی شہادت کا پیغام دینے کے لیے واپس آیا۔ عزادارو فرقی میں سے ایک بیٹی نکلی، پھر ذوالجناح کے قریب پہنچی، صرف ایک سوال کیا، عزادارو سکینہ نے ذوالجناح سے پوچھا، یا جواد ابی، ارے میرے بابا کے وفادار گھوڑے، ذرا میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ ذوالجناح جب میرے بابا کو مقتل لے جا رہا تھا تو میرا باپ پانی سے تشنہ لبی سے تڑپ رہا تھا، حل سکیا بھی ہم قتلا جانا۔ ذوالجناح ذرا یہ بتا، کیا وقت آخر میرے بابا کو پانی دیا گیا یا لتش کرتے ہوئے شہید کیا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
پالنے والے جن قدروں کو حسین علیہ السلام نے زندہ کیا، پالنے والے ان قدروں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جو اخلاق حسین نے زندہ کیا وہ اخلاق اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جس سنت رسول کو، جس سنت نبی کو حسین زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے، پالنے والے اپنی زندگی میں، اپنی کردار میں اس سنت کو زندہ کرنے کی، اس سنت کے سائے میں اپنا کردار نورانی بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے ماں باپ نے اپنی زندگیاں ہماری زندوں کے لیے قربان کی، پالنے والے ہم سب کو اپنے ماں باپ کا احترام، عزت اور کرامت اور تقریم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے نبی نے انسانوں کا احترام کرنا سکھایا، پالنے والے ہمارے جو لوگ رہتے ہیں، خصوصاً ہمارے گھر میں جو بیوی بچے بہن بھائی رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، پالنے والے ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جن نمازوں کو حسین نے تیروں کی بارش میں قائم کیا، پالنے والے ان نمازوں کو اول وقت پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے حسین نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کے، قرآن کی اہمیت اور قرآن کی عظمت کا اعلان کیا، پالنے والے صبح شام اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہر زمانے سے زیادہ اس وقت اخوت و بھائی چار کی ضرورت ہے، پالنے والے ہم سب کو اپنی صفوں میں اخوت بھائی چار کی اتحاد قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے دین کے تمام خدمت گزاروں، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی، اس بزدل زمانے میں اس قوم کو سید حسن نصر اللہ جیسا بہادر اور مجاہد انسان ملا ہے، پالنے والے ان عظیم انسانوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے ان کے جتنے بھی جان نثار جہاں جہاں جن شیطانوں کے ساتھ، یزیدیوں کے ساتھ برسر پیکار اور برسر جنگ ہے، پالنے والے ان جان نثاران ولایت و امامت و مرجعیت کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ پالنے والے ان کے دشمن جس لباس میں جہاں کئی ہے، پالنے والے ان دشمنان ولایت و امامت و مرجعیت کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے عراق اور ایران کی ان مقدس زمینوں اور سرزمینوں کے خلاف دنیا کے شیطان، اسرائیل، امریکہ، آل سعود نے سازش رچی ہے، پالنے والے اس شیعت کے ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے ظہوری امام زمانہ تمام مشکلات کا حل ہے، پالنے والے ہماری آنکھوں سے نکلنے والے ان آنسوں کی قسم، ہمارے ان پاک عزادار اور بزرگوں کے آنکھوں سے نکلنے والے ان آنسوں کی قسم، پالنے والے ظہوری امام زمانہ میں تاجیل فرما۔ پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کی رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما، کربلا کے شہیدوں کی طرح امام زمانہ کی آغوش میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین۔